نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها إذا دخل العصر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ العظیم و صدق نبیہ الکریم۔ سب سے پہلے میں ان بھائیوں اور ان بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں اور واچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کی دلی مراد پوری کرے اور ان کی تمام مشکلات اور حاجات اپنے دربار سے رب ذوالجلال پورا کر دے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کے سامنے لیلۃ القدر کے بارے میں کچھ وضاحت کی۔ آج بھی میں آپ کے سامنے لیلۃ القدر کے بارے میں کچھ وضاحت کروں گا۔ لیلۃ القدر ایک ایسا مہینہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس رات کی اجر و ثواب 1000 مہینوں کی برابر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت کی برابر ہے۔ تو اس کو تلاش کرنا، اس کو حاصل کرنا یہ مسلمانوں کے لیے بہت مفید ہے، بہت ضروری ہے کہ وہ مسلمان اس کو تلاش کرے، اس کو پالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود عمل دے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مومنین کے ماں ہے، وہ کیا کہتے تھے؟ اذا دخل العشر، جب وہ رمضان المبارک کی آخری عشرہ داخل ہو جاتی اور آخری عشرہ آ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ شد مئزرہ، اپنے لنگ مبارک کو مضبوط کرتے تھے اور کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور وہ رات کو، شب کو بیدار کرتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل کو جگاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا کہ وہ کمر بستہ ہو جاتے تھے اس مہینے، اس عشرے کی عبادت کے لیے، اور وہ ساری رات وہ بیدار کرتے تھے، اور خود اکیلا نہیں بلکہ اپنے اہل کو بھی اس عمل میں شریک کرتے تھے کہ ان کے یہ ایسا عمل تھا کہ جن کی برکات اور ثمرات دنیا میں بھی بہت زیادہ تھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا بیویوں کو ایک مقام مل جاتی ہے اس پر، اور آخرت میں بھی۔ تو اس میں آخرت کی فکر زیادہ ہے اور دنیا کی فکر کم ہے، کہ ان کی ایک رات ہے، ان کی بیداری کرنا مسلمانوں کے لیے اچھی ہو جاتی ہے، مسلمانوں کے لیے کامیابی کا راستہ ہے، مسلمانوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جب جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھے، اور ہم اور آپ امتی رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، لیکن ہمارے ساتھ یہ فکر نہیں ہے، ہماری سوچ میں یہ نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن کیا ہوگا، ہمارے اعمال نامے میں کیا ہوگا، ثواب کیا چیز ہے، جزا کیا چیز ہے۔ اگر صحیح طریقے سے مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہو جاتی تو میں بھی اور آپ بھی صحیح طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگے رہنے جاتے تھے اور اللہ رب العالمین کی صحیح طریقے سے عبادت کرتے تھے۔ اس طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی کہ اللہ کے رسول، اگر میں شب قدر پالوں تو اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کروں گا؟ کیا مجھے فرمائے کہ میں کیا دعا اللہ رب العالمین سے مانگوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو دوست رکھتا ہے تو معاف کرتا۔ یہ اللہ رب العالمین عفو اور معافی کرنے والے ذات ہے، تو انسان اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین میں تو کمزور ہوں، عاجز ہوں، گناہگار ہوں، اور آپ کی درد بہت وسیع ہے، آپ کی دربار اور آپ کی حضور بہت وسیع ہے، آپ کی رحمت بہت وسیع ہے،
میں رب ذوالجلال آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، یا اللہ مجھے معافی دے، مجھے معافی دے۔ تو انشاءاللہ میں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رسول اللہ رب العالمین انسانوں کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اور پچھلی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ اس رات فرشتے آتے ہیں اور فرشتے مسلمانوں کی دعا میں وہ آمین کہتے ہیں کہ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آج مسلمانوں پہ کیا گزرا، کیا ہے امتی محمدیہ کے ساتھ اللہ رب العالمین کیا سلوک کرتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ امتی محمدیہ کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین کی مغفرت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی معافی دیتی ہے۔ تو ہم بھی اللہ رب العالمین سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ تم معافی کرنے والا ہے، معاف کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معافی دے۔ ہم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کی نشانی یہ ہے کہ اس رات میں سکون ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے۔ اس رات ستارے جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ جھلکتی ہے، آسمان روشن اور صاف ہوتی ہے، اس کی صبح کو سورج کی شعاع میں ہلکی ہوتی ہے، شب عید کی بھی بڑی۔ تو اس طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اثرات بتائی، ان کے نشانات بتائی کہ اس دن اس رات جس کو شب قدر ہوتی ہے تو نہ گرمی ہو جاتی ہے نہ سردی ہو جاتی ہے، یہ ایک نارمل سی رات ہو جاتی ہے کہ نہ کوئی زیادہ سردی ہو جاتی ہے اس رات پر، نہ کوئی زیادہ گرمی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح ستارے اور آسمان بہت صاف ہے، اس رات پہ آسمان بہت صاف ہو جاتی ہے، اور صبح کو سورج کی شعاع ہلکی ہو جاتی ہے۔ تو یہ انعامات ہے، یہ نشانات ہے، اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے مجھے اور آپ کے سامنے یہ بتائی، ہمیں اور آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت کی کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کوشش کرتے تھے اور تلاش کرتے تھے اس رات کو، کہ ہمیں بھی یہ چاہیے اور آپ کو بھی یہ چاہیے کہ اس رات کو تلاش کرنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ رات مجھے نہ ملی، آپ کو نہ ملی، اگر یہ رات گزر گیا اور ہم اور آپ یہ خواب میں گزارے، تو کیا مسلمان ہمیں بھی اور آپ کو بھی یہ اجر و ثواب مجھے ملے گا؟ یہ ہرگز یہ نہیں، یہ ان لوگوں کو ملے گا جو محنت کرے گا، جو مشقت برداشت کرے گا، تکلیف برداشت کرے گا، اور اس رات کی تلاش میں وہ لگے رہے ہوئے ہیں اور اس رات کو تلاش کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان کر دیا کہ 5 طاق راتوں میں 21ویں 23ویں 25ویں اور 27ویں اور 29ویں، یہ آپ اس کو تلاش کر دے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ آسان کر دیا۔ لیکن کون کرے گا یہ کام؟ یہ ہمیں اور آپ کا کام ہے، ہم اور آپ اس رات کو تلاش کریں، اس کی عبادت کریں، اس کے جو اثرات ہے، اس کی جو نعمتیں ہے، اس کے جو احسانات ہے، جو برکات ہے، وہ ہمیں بھی میسر ہو جائے، آپ کو بھی مل جائے، اس آپ کی بھی کامیابی ہو جاتی ہے، میرے بھی کامیابی ہو جاتی ہے۔ ہماری اور آپ کی کامیابی کا ذریعہ یہ رات ہے۔ اگر اس رات کو ہم نے پا لیا، ہمارے نصیب میں آ گیا، آپ کے نصیب میں آ گیا، خصوص دعا آپ بھی کریں، میں بھی کروں گا، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے، اور تمام جگہ جو مسلمان کی شرعی حاجات ہو ان کو قبول کرنے کے لیے، جو بیمار ہے ان کے لیے، جس کے اوپر قرض ہے ان کے لیے، جو جیل میں ہے اس کے لیے، جس مسلمان کے دل میں شرعی تمنا ہے، شرعی عرض ہے، ان کی حاجات ہے، ان کی قضایات ہے، اللہ رب العالمین کی در بہت وسیع ہے۔ تمام مسلمانوں کو میں درخواست کرتا ہوں کہ اگر جو بھی مسلمان اس رات کو عبادت میں گزارے تو تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرے، اللہ رب العالمین انشاءاللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی انشاءاللہ توفیق دیں گا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اس رات کو عبادت میں گزاریں گے۔ جو 21واں گزر گیا، 23واں آج ہے، کل گزرا، انشاءاللہ 25ویں آئے گا، 27ویں آئے گا، 29ویں بھی آئے گا، یہ راتیں یہ ہمیں اور آپ کے لیے ہے، ہمیں اور آپ غافل مسلمانوں کے لیے ہے کہ غافل مسلمان اپنے آپ کو جگا دے، نیند سے اپنے آپ کو بیدار کر دے، رب کے حضور میں زندگی گزارے، تو انشاءاللہ مجھے بھی کامیابی مل جائے، آپ کو بھی کامیابی مل جائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی موضوع کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا۔ تب تک کے لیے چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔